تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر چھپی ہوئی چیز کو، یقیناً وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ سورہ فاتر آیت نمبر 39۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ قوموں کا جانشین بنایا زمین میں، پس جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر اللہ کی جناب میں بجز ناراضگی کے، اور نہ اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر بجز گھاٹے اور خسران کے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 39 کی تفسیر: یعنی کفر و سرکشی کا جو وتیرہ ان کفار نے اختیار کر رکھا ہے، اس سے اور تو کچھ نہ ہوگا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی آتش غضب ان پر اور بھڑکے گی، اور زندگی کی اس بازی میں وہ شکست پر شکست کھاتے چلے جائیں گے، اور ان کا کاروبار حیات گھاٹے اور خسارے میں ہوگا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 40۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، کیا تم نے دیکھے ہیں اپنے شریک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ زمین کا وہ گوشہ جو انہوں نے بنایا ہے، یا ان کی کوئی شراکت ہو آسمانوں کی تخلیق میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہو اور وہ اس کے روشن دلائل پر عمل پیرا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے دل فریب وعدے کرتے رہتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 40 کی تفسیر: ان کے مشرکانہ عقائد پر ضرب کاری لگائی جا رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان کے حالات اور کمالات سے ہم تو بالکل بے خبر ہیں، لیکن تمہیں تو ان کے حالات و کمالات پوری طرح معلوم ہوں گے۔ ذرا ہمارے ان شکوک کا ازالہ تو کرو تاکہ ہم بھی تمہارے موقف کی معقولیت کا اعتراف کرنے لگیں۔ اگر تمہارے خداؤں نے زمین کا کوئی گوشہ، کوئی بر اعظم یا کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہی بنایا ہو تو بتاؤ ہم بھی جا کر اسے دیکھیں۔ اگر انہوں نے آسمانوں کی تخلیق میں کوئی اہم حصہ لیا ہو، کوئی مشورہ دیا ہو، کوئی نقشہ پیش کیا ہو، اور کچھ نہیں تو کوئی چھوٹا سا ستارہ ہی اس آسمان کی چھت میں آویزاں کیا ہو، وہی ہمیں دکھا دو۔ اور اگر نہ زمین کے کسی گوشے کے وہ خالق ہیں اور نہ آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور تم بھی اس کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کسی کتاب میں اپنے شرک کی کوئی دلیل دکھا دو۔ اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر فساد انگیزی سے کیوں باز نہیں آتے ہو، اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے جھوٹے وعدے کیوں کرتے ہو؟ سورہ فاتر آیت نمبر 41۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں، اور اگر وہ سرکنے لگیں تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ بے شک وہ بڑا حلیم اور بخشنے والا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 41 کی تفسیر: یہ تو تم نے بھی مان لیا کہ تمہارے شریکوں کا آسمان و زمین کی تخلیق میں کسی قسم کا برائے نام حصہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم سے سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کارخانہ ہستی کو بنانے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ زمین کا یہ کشادہ فرش اسی نے بچھایا ہے، آسمانوں کا یہ محیر العقول سائبان اسی نے تانا ہے، اور ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر ٹھہرایا ہوا بھی اسی نے ہے۔
سارے آسمان اسی کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر استادہ ہیں، اور کرۂ زمین کو اس بے قرار فضا میں جہاں اس نے فٹ کر دیا ہے وہاں سے 1 انچ بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین و آسمان اپنے اپنے مقررہ مقامات سے مشیت الہی کے مطابق ٹلنے لگیں تو اس کے بغیر کوئی زور آور اور طاقتور ہستی نہیں ہے جو آگے بڑھ کر گرتے ہوئے آسمانوں کو کندھا دے یا ڈگمگاتی ہوئی زمین کو سنبھال سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، جو گناہوں سے باز نہیں آتے وہ انہیں مہلت پر مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اور بردبار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غفور بھی ہے، یعنی اگر کوئی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 42۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ: اور کفار مکہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ زیادہ ہدایت قبول کریں گے پہلی امتوں سے، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا تو ان کی حق سے نفرت اور بڑھ گئی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اور جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم امکان میں رونق بخش ہوا اور اس کی طلعت زیبا سے ہدایت کے انوار تاریکیوں کو شکست پر شکست دینے لگے تو یہ کور باطن جو پہلے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور دن بدن ان کے عناد اور ان کی نفرت میں اضافہ ہونے لگا۔ انہیں وہ اپنی قسمیں بھول گئیں، انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کل وہ حلفیہ طور پر کیا کہتے تھے اور آج وہ کیا گل کھلا رہے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 43۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ترجمہ: وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے زمین میں اور گھناؤنی سازشیں کرنے لگے، اور نہیں گھیرتی گھناؤنی سازشیں بجز سازشیوں کے، پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے اسے حال بنایا اور بعض نے نفورہ کا بدل اور بعض نے مفعول، لیکن میرے نزدیک احسن یہ ہے کہ یہ نفورہ پر عطف ہے، یعنی فلما جاءہم نذیر، جب وہ نذیر تشریف لایا تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے بجائے وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس کی آمد کے بعد ان کے غرور اور سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر گھناؤنی سازشیں شروع کر دیں۔ حاقہ یحیقو کا معنی ہے احاطہ کرنا، چاروں طرف سے گھیر لینا، یعنی وہ سازشیں تو اسلام کے خلاف کرتے تھے لیکن اس سازش کا وبال خود ان پر پڑتا تھا۔ جو ہیلا کیا منہ کی کھائی، اسلام کے خلاف ہر منصوبہ خاک میں مل گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے اور طرح طرح کے بہتان لگا کر بدنام کرنے کی کوششیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو اور زیادہ بلند کر دیتا، حضور کی عظمت کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگتا۔ غرض یہ کہ جو تدبیر بھی کی الٹی پڑی۔ ینظرون بمانا ینتظرون ہے۔ کفار بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود نہیں سنبھلتے اور اپنی خسیس حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر بھی ایسا عذاب نازل ہو جو ان سے پہلے گزری ہوئی سرکش قوموں پر نازل ہوا تھا؟ اگر ان کی یہی مرضی ہے تو وہ پوری کر دی جائے گی، کیونکہ نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ایسا ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 44۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
انہو کان علیما قدیرا۔ ترجمہ: کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ کتنا دردناک انجام ہوا ان سرکشوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، حالانکہ وہ قوت و طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ ایسا کمزور نہیں کہ اسے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز نیچا دکھا سکے، وہ ہر بات جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ گزشتہ تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات جو داستانیں عبرت سنا رہے ہیں، کیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ کافی نہیں؟ وہ لوگ قوت، دولت اور وسائل ہر اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، عذاب الہی سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ان بیچاروں کی کیا حقیقت ہے؟ لیعجزہ کا فاعل شیئن ہے، من زائدہ ہے، تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ آسمان یا زمین پر بسنے والی کوئی چیز، خواہ وہ کتنی گرانڈیل، طاقتور، ہیلا ساز ہو، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کے علم اور اس کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورہ فاتر آیت نمبر 45۔ بَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیا کرتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث تو نہ زندہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کسی جاندار کو، لیکن اس کی سنت یہ ہے وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک، پس جب ان کی میعاد آ جائے گی تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ عجلت اور جلد بازی نہیں کرتا، ورنہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چیز سلامت نہ رہتی، لیکن وہ بڑا حلیم اور بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر وعلی نبیک وصفیک وحبیبک سیدنا و مولانا محمد افضل الصلوات وازکی التسلیمات واطیب التحیات واسن البرکات وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ فاتر مکمل ہوئی۔